السلام علیکم دوستو. بہت عرصہ پہلے جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں جو دہشت گردی کے خلاف جنگ کو شروع ہوئے چند سال ابھی ہوئے تھے، 3-4 سال گزرے تھے، اور یہ ایک ایسا نفسہ نفسی کا عالم تھا کہ یہاں سے جتنے بھی امریکی فوجی افغانستان مشن پہ جاتے تھے وہ پاکستان پہنچتے تھے. نور خان ایئر بیس پہ ان کا جہاز اترتا تھا اور یہیں سے وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے باہر نکلتے تھے، سیرینا ہوٹل پہنچتے تھے، پھر 1-2 دن گزار کے افغانستان روانہ ہو جاتے تھے، اسی طریقے سے جس طریقے سے یہ آئے ہوتے تھے. ان کی کوئی امیگریشن نہیں ہوتی تھی، یعنی جو قوانین و ضوابط اپلائی ہوتے ہیں کسی بھی غیر ملکی کے ملک میں آنے جانے پہ ان کا اطلاق نہیں ہوتا تھا. اب یہ مجھے ایسے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ اردن کہ کوئی شاہی مہمان آ رہے تھے اور ان کے استقبال کے لیے نور خان ایئر بیس پہ کچھ سرکاری افسران منتظر تھے، اور ایک دم انہیں معلوم ہوا کہ وہ طیارہ ڈیلے ہو گیا ہے، اس میں آمد میں تاخیر ہو گئی ہے، کوئی 2 گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کی. تو کہتے کچھ دیر کے بعد ہم نے جا کے پوچھا کنٹرول ٹاور والوں سے کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دراصل امریکی میرین دستوں پہ مشتمل ایک C-130 طیارہ آ رہا ہے، پہلے وہ اترے گا، وہ لوگ یہاں سے نکلیں گے، اس کے بعد پھر اردن کے مہمان کے طیارے کو اترنے کی اجازت دی جائے گی. اور ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے پھر دیکھا کہ وہ امریکی طیارہ اترا، تمام لوگ کوسٹرز میں سوار ہوئے اور یوں ہی نکل گئے. یعنی پاکستان کی جو ساورنٹی ہے، پاکستان کے قوانین و ضوابط ہیں، ان پہ ان لوگوں پہ کوئی اطلاق ہی نہیں تھا. یعنی اپنے ہی لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے جنرل پرویز مشرف اور ان کے اور بہت سارے ساتھیوں نے اپنے قوانین کا کلا کما کر دیا. اب اسی حوالے سے کچھ عرصہ پہلے ایک بڑی دفتر خارجہ کی دبنگ افسر تھیں تسنیم اسلم صاحبہ، یہ ترجمان بھی رہیں اور ایڈیشنل سیکریٹری بھی رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سفیر بھی تھیں. انہوں نے سفارت کے فرائض بھی انجام دیے. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آخر ان کی نظر میں اتنا انہوں نے وقت گزارا دفتر خارجہ میں، تو کیا ہمارے اپنے حکمران دوسرے ملکوں کے ایجنڈے، ان کے رہنماؤں کی خوشنودی کی خاطر کیوں آخر یہ اعلی کار بن جاتے ہیں قوانین و ضوابط کی خلاف ورزی میں؟ تو بڑی ایک دلچسپ گفتگو تھی تسنیم اسلم صاحبہ کے ساتھ. تو آئیے پہلے سنتے ہیں کہ انہوں نے اس سوال کے جواب میں کیا کہا کہ کس طرح کیا واقعی ہمارے حکمران اعلی کار بن جاتے ہیں اس قسم کے کاموں میں. اس کی مزید تفصیل بھی آپ کو بعد میں بتاتے ہیں، لیکن پہلے تسنیم اسلم صاحبہ کا یہ جواب سنتے ہیں. اعلی کار بنتے ہیں حکومتوں کے سربراہوں کے علاوہ آپ کی بیوروکریسی اعلی کار بنتی ہے بہت زیادہ. چھوٹے چھوٹے پرکس پہ لوگ کبھی کسی کو کینیڈی اسکول بھیج دیا کچھ عرصے کے لیے. کچھ ایسے بھی ہیں ایگزامپلس کہ سیکنڈ ہینڈ UNDP گاڑیاں چلاتے پھر رہے ہوں گے، آپ دیکھیں گے، ان کے لیے یہی کافی ہے، ویزا لگ جائے، فیملی کو ویزا مل جائے، سیر سپاٹا ہو جائے، اس طرح کی چیزوں پہ بھی لوگ چیزیں کر جاتے. تو صرف حکمرانوں کا قصور نہیں ہوتا. دیکھیں ہم بھول جاتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کے ساتھ جو ٹریجڈیز ہوئی ہیں، جو پاکستان کے نقصانات ہوئے ہیں، اس میں سول اور ملٹری بیوروکریسی کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. یہ صرف بات ہوتی ہے پولیٹیشنز کی، صرف پولیٹیشنز رسپانسبل نہیں ہیں، اور لوگ بھی رسپانسبل ہیں. لوگ اس طرح ہیں کہ آپ کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ میں وہ اہمیت کیوں نہیں ہے جو ہونی چاہیے کسی قوم میں اپنی آئیڈینٹی کو گارڈ کرنے کی. لیکن یہ ایک انڈیویجول نہیں کر سکتا. جس طرح ایک انڈیویجول اس قسم کی انگریس کو روک نہیں سکتا، اسی طرح ایک انڈیویجول اکیلا سسٹم کو کمپرومائز بھی نہیں کر سکتا. آپ کے ان کے مہرے ہر جگہ ہوتے ہیں، تب جا کے یہ کمپرومائزز ہوتے ہیں. پولیٹکس میں بھی ہوں گے، سول ملٹری بیوروکریسی میں بھی ہوں گے،
सिविल सोसाइटी में भी होंगे, तब जाके वो उनको उसका फल मिलना शुरू होता है जो वो करना चाहते हैं। जी, आपने तस्लीमा असलम साहबा की बात तो ये सुन ली, लेकिन इसी से एक जुड़ा हुआ एक और सिलसिला ये भी था कि नूर ख़ान बेस पे जितने भी अमरीकी तैयारे इब्तदा में आते जाते थे, अब मालूम नहीं होता था कि उनके पास कार्गो क्या है, उन जहाज़ों में है क्या। वो पाबंद थे इस बात के कि जो भी चीज़ वो लेके आएंगे वजारत ख़ारजा को और वजारत दिफा को वो ज़रूर मुत्तले करेंगे कि इसमें है क्या। लेकिन जनाब वो ये समझ बैठे थे कि शायद नूर ख़ान बेस उन्हीं का हो गया है, मुकम्मल तौर पे उनकी निगरानी में है। और यही वजह थी कि एक मरतबा एक हमारे एयर फोर्स के अफसरान ने कुछ पूछने की कोशिश की वहाँ पे जो अमरीकी मरीन थे, जब सामान जहाज़ों से उतर रहा था तो उनको कुछ शक हुआ। जब शक हुआ तो उन्होंने पूछा कि है क्या, तो उसने कहा कि सॉरी हम आपको ये नहीं बता सकते, तो हमारा अमेरिका का सामान है। तो जब हमारे अफसरान ने थोड़ी सी मुज़ाहमत की तो अमरीकी मुहाफ़िज़ ने या मरीन ने पिस्तौल निकाल लिया, सब पे पिस्तौल तान लिया कि आपको इस बात का कोई इख्तियार नहीं है, यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू आस्क दिस क्वेश्चन। ज़ाहिर है ये कोई मामूली वाक़या नहीं था कि हमारी सरज़मीन पे हमारी हुक्काम पे किसी गैर मुल्की ने पिस्तौल तान लिया। तो ये मामला फिर वजारत ख़ारजा वजारत दिफा तक पहुँचा और उसके बाद फिर कुछ नए कवानीन व ज़वाबित वज़ा किए गए ताकि इस किस्म के वाक़यात ना हो सकें। अब इस हवाले से भी तस्नीम असलम साहबा ने अपनी कुछ याद दहानी हमें कराई कि उस वक्त क्या हो रहा था। उनका अपना एक नुक्ता नज़र है और बड़ा वो दबंग नुक्ता नज़र मैं इसलिए कहता हूँ कि बड़ी नेशनलिस्ट हैं, और उस वक्त भी इन्होंने कई लोगों को नाराज़ भी किया। जब उन्हें ये चीज़ें मालूम हुई तो उन्होंने बाकायदा तौर पे ये मसला मुख्तलिफ़ इजलासों में उठाया। जी, वो उनको हमने मना कर दिया कि आप यहाँ पे कोई कार्गो नहीं लाएंगे। अगर आप कोई टेक्निकल चीज़ आती है जो वो क्लेम करते थे कि हम आपके लोगों को देते हैं, तो आप वो हमें इंटीमेट करेंगे, हम उन एजेंसीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके तो एयरपोर्ट पे बेस के ऊपर ही फिर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर होगी। आपकी ना गाड़ियाँ एंटर होंगी, ना आप सामान कोई लेके बाहर जाएंगे। तो वक्तन फ़वक्तन वो कोशिश करते थे कि तोड़ दें। जो हमें नोट भेजा है उसमें लिखा है कि कार्गो कोई नहीं है, वहाँ पे जहाज़ पहुँचा है तो उसमें से कार्गो निकल आया। फिर कभी क्लेम करना कि ये डिप्लोमेटिक बैग है, कभी कहना बिल्डिंग मटीरियल है, कभी कहना ये किसी एजेंसी के लिए है। और आपको क्यों बताएं, आप तो ये डू यू हैव द ऑथराइजेशन टू नो। इसके बाद ही ज़्यादा चीज़ें एग्रेवेट हुई और ये फ़ॉरेन ऑफिस के पास ये मसला आया। उससे पहले ये वहाँ पे कोई किसी ने अमेरिकन ने पिस्टल ड्रॉ कर लिया था कि हमारे कुछ लोगों पर कि ये हमारा कॉरिडोर है, जो कि वो नहीं था। क्लेम कर रहे थे कि ये ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम का हिस्सा है, हमें ये बेस हैंड ओवर कर दी गई है, जो फैक्चुअली करेक्ट नहीं था। और क्योंकि आपने क्या उनको दिया है क्या नहीं दिया, वो इन्फॉर्मेशन उस तरह ट्रिकल डाउन नहीं हुई आपके सिस्टम में, एक उस पर कभी आज दिन तक कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो वो बहुत लोग यही समझते रहे कि आके ये कह रहे हैं। फिर थोड़ा सा हमारा ये भी होता है, गोरा कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, हालांकि इनसे झूठा कोई नहीं होता। तो वो उस गलत फहमी में कि शायद ये भी हिस्सा है, वो उसको यूज़ करते रहे। फिर हमारे ही सिस्टम के लूप होल्स या आपस में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन को, लेकिन वो जब ख़त्म हुआ, जब हम उसको ओवरकम किया तो फिर उनको रोकने में कामयाब हो गए। तस्नीम असलम साहबा का ये भी कहना था कि पाकिस्तान में जितना बिगाड़ आया है, चाहे वो खारजा उमूर का, चाहे दाखिला सतह पे, जितने भी यहाँ पे इस वक्त मसाइल हम देख रहे हैं, वो किसी एक शख्स का किया कराया नहीं है। ये साल साल की हमारी नालायकी है, ख़ुद गर्जी है, विज़न की कमी है, और फिर शख्सी मफादात हैं जिसके तहत मामलात मुसलसल बिगड़ते चले गए हैं। और उसी के शायद नतीजे में आपको एक और बात याद दिलाते चलें कि जब साबिक अमरीकी सदर क्लिंटन मार्च 2000 में पाकिस्तान आए थे सिर्फ 4.5-5 घंटे के लिए, तो उस वक्त भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेके इस्लामाबाद ऐवान सदर और डिप्लोमेटिक एरिया तक का इंतज़ाम अमरीकी मरीन दस्तों ने संभाल लिया था।
اور اس وقت ٹریفک بھی جو چل رہی تھی وہ لیفٹ پہ چل رہی تھی جیسے امریکہ میں ہوتی ہے. تو اسی طرح جب اجلاس جو دفتر خارجہ میں ان کی وزیر خارجہ میڈلین آلبرائٹ کی میٹنگ تھی، اس کے لیے شمشاد احمد صاحب جو کہ اس وقت ہمارے سیکرٹری خارجہ تھے، وہ ذرا سی دیر سے پہنچے تھے. تو جناب ان کو مین گیٹ سے اندر تک پیدل جانا پڑ گیا تھا کیونکہ امریکی فوجیوں نے ان کی گاڑی کو اندر جانے نہیں دیا. یعنی اس عمارت کا مالک فارن سیکرٹری اور وہی اپنی گاڑی اندر نہیں لے جا سکتا تھا. تو اسی حوالے سے ہم نے تسنیم اسلم صاحبہ سے یہ بھی پوچھا کہ یہ جو لوگ اس طرح بیرونی ممالک سے آ کے یہ انتظام سنبھال لیتے ہیں، کیا یہ ہماری اپنی جو ساورنٹی ہے، ہمارا اختیار ہے، قومی خود مختاری ہے، اس پہ ایک ضرب نہیں ہے، اس کی یہ بے عزتی نہیں ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگ آ کے اپنا ایجنڈا ہم پہ مسلط کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے قوانین و ضوابط بھی تلپٹ ہو کے رہ جاتے ہیں؟ یہ سوال ان لوگوں سے کرنا چاہیے جن کے ہاتھ میں سیکیورٹی ہوتی ہے کہ وہ اتنے کمزور کیوں پڑ جاتے ہیں کہ ان کو بھی امریکن کمانڈوز آتے ہیں پش کر کے کہ یہاں سے ہٹ جاؤ. یا کبھی کچھ آپ کے لوگ ہیں، برادری کے لوگ ہیں جو جاتے رہے ہیں دیکھنے کے لیے، اور جتنی ہیوملیشن وہ فیس کہ وہاں پہ آپ کے لوگ بھی سیکیورٹی پہ جو مامور ہیں ان کی بھی امریکن تلاشی لے رہے ہیں، آپ کے لوگ جو ہیں ان کو بھی ایک جگہ سے آگے ایکسیس نہیں دی جا رہی. تو یہ کس کی غلطی ہے؟ آپ کیوں ہینڈ اوور کرتے ہیں؟ لیکن یہ سوال ان سے بنتا ہے کہ کیا لاجک ہے اس کی. نیٹیوز کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہ پھر آپ جب کوئی دورہ ایکسیپٹ کرتے ہیں تو آپ اس وقت یہ ورک آؤٹ کر لیں کہ نہیں، سیکیورٹی ہماری ہوگی، آپ یہاں تک نہیں آ سکتے. اب ہمارے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹرز جاتے رہے ہیں امریکہ. I accompanied پریزیڈنٹ مشرف ٹوائس. امریکن سیکیورٹی ہوتی تھی. بڑی بات ہے، ہم ان پہ اعتماد کر لیتے ہیں گیون آر ہسٹری. تو اعتماد تو اس طرح ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بہت سی چیزوں کی جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں الٹیمیٹلی رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے کہ ہم وہ اسپیس دیتے ہیں، ہم وہ ویکنس شو کرتے ہیں، ہم اتنے ویک نیڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کی. میں آپ کو بتایا ہو کہ INGOs کے ایشو پہ بعد میں ہم کر گئے، اس میں پریشر میں آ گئے. تو آپ نے جناب تسنیم اسلم صاحبہ کی باتیں سنی، کچھ میں نے اپنی یادوں کے دریچے میں جھانک کے آپ کو کچھ واقعات سنائے. اور یہ وہ واقعات ہیں جن کو یاد کر کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح ہمارے حکام نے، ہمارے بڑے لیڈروں نے کئی مواقع پہ ایسے کام کیے جو انہیں نہیں کرنے چاہیے تھے. اس کی وجہ سے پاکستان کی قدر میں، پاکستان کی عزت میں بڑی کمی ہوئی، اور اسی وجہ سے بیرونی ممالک میں پاکستان کا تشخص بھی خراب ہوا اور پاکستان کو کوئی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہماری بیوروکریسی کا، ہمارے سیاسی قیادت کا، فوجی قیادت کا مشترکہ طور پہ کیا کرایا ہے. بہت بہت شکریہ.